بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ حروف مقطعات سے متعلق یہ ہماری دوسری نشست ہے، اور موضوع کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ اصل نشست ہے۔ پچھلی نشست میں آج کی اس موضوع کو سمجھانے کے لیے مجھے المحکم المتشابہ اس اصطلاح کو سمجھانا میرے لیے ضروری تھا۔ اس پر ہماری گفتگو ہوئی الحمدللہ۔ آج حروف مقطعات سے متعلق میں بہت ہی جامعیت کے ساتھ نکات کی شکل میں مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو یہ موضوع بہت پھیلا ہوا ضرور ہے، لیکن اس کو میں آپ کے سامنے نکات کے سامنے پیش کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت بھی بہت ہی کم ہے۔ آنے والے ہفتے سے جس موضوع سے متعلق گفتگو ہوگی کچھ انشاءاللہ وقت کی تبدیلی کے ساتھ گفتگو ہوگی، چونکہ وقت بہت کم ہے تو انشاءاللہ میں 15-20 منٹ میں اس موضوع کو سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ حروف مقطعات سے متعلق جو تمہیدی کلمات، یا یوں سمجھ لیجیے کہ ایک مقدمے کے طور پر میں نے گزشتہ ہفتہ اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی کہ قرآنی آیات کو اللہ تعالیٰ نے جو المحکم المتشابہ کہا ہے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے ہم نے تفصیل سے بتا دیا ہے، اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حروف مقطعات یہ محکم ہیں کہ متشابہ ہیں؟ محکم ہیں تو ان کا معنی بالکل واضح ہونا چاہیے، محکم تو نہیں ہے۔ متشابہ ہیں تو پھر متشابہ میں کیا موقف اختیار کرنا چاہیے؟ کیا متشابہ کا یہ مطلب ہے کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے، یا متشابہ کا یہ ایک معنی ہے کہ جو الراسخین فی العلم ہیں ان کو بھی اس کا علم ہوتا ہے؟ مکمل اصول و ضوابط کی روشنی میں المتشابہ میں صحیح موقف کیا ہے اس کو میں نے بتا دیا ہے الحمدللہ، اب اس کو سن لیں۔ ایسی صورت میں حروف مقطعات سے متعلق اہل علم کے دو موقف ہمارے سامنے ہیں۔ اہل علم کا ایک طبقہ، اہل علم کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ حروف مقطعات متشابہ میں سے ہے، اور متشابہ میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اور اللہ نے اس کا علم بندوں کو نہیں دیا ہے حروف مقطعات کا۔ یہ ایک موقف ہے اہل علم کا۔ امام ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ، معروف مفسر، الجامع لاحکام القرآن ان کی جو تفسیر ہے، اس میں ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے حروف مقطعات کو یہ بتاتے ہوئے کہ یہ متشابہ میں سے ہے، اہل علم کا ایک موقف ہے، اور اس موقف کو اور اس قول کی نسبت کو آپ نے خلفائے راشدین کی طرف کی ہے۔ گویا کہ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب اور خلفائے راشدین کے علاوہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کی طرف نسبت دی اس قول کی۔ یعنی گویا کہ یہ ایسا علم ہے جو اللہ رب العالمین نے صرف اپنے پاس رکھا ہے، بندوں کو نہیں دیا ہے حروف مقطعات کا۔ اس قول کی نسبت ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے یعنی خلفائے راشدین کی طرف دی ہے، ابن عباس ابن مسعود کی طرف دی ہے۔ اسی طرح سے امام شعبی، عامر بن شراحیل الشعبی، امام سفیان بن سعید الثوری، حافظ بن حبان اور کچھ دیگر اصحاب علم ہیں جنہوں نے یہ موقف اختیار کیا، اور بلکہ یوں کہنا زیادہ درست ہوگا کہ یہ موقف ان کی طرف منسوب ہے، ان کے نام پر ہے یہ موقف۔ وہ یہ کہ جو اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ قرآن مجید کل کی کل تدبر کی کتاب ہے، اس کا کچھ حصہ ایسا بھی ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ نے بندوں کو نہیں دیا ہے۔ جس طرح سے حدیث ابن مسعود ہے نا، مسند احمد کی معروف بسند حسن ہے، ایک دعا سکھائی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک
नासियती बियदिक मादिन फिया हुक्म अदलुन फिया क़ज़ा अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक सम्मैता बिही नफ़्सक औ अंज़लतहु फ़ी किताबिक औ अल्लमतहु अहदन मिन ख़ल्क़िक औ इस्तअथरता बिही फ़ी इल्मिल ग़ैबि इंदक। यानी ऐ अल्लाह, मैं तेरे उन नामों से भी सवाल करता हूँ, उन नामों का भी वास्ता देता हूँ जो नाम के सिर्फ तेरे अपने इल्म में हैं, जो तूने किसी को उस वाज़े नहीं किया है, किसी नबी को, किसी रसूल को, किसी मलक को, फरिश्ते को, किसी को वाज़े नहीं किया अल्लाह ताला ने। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म में अल्लाह के कुछ ऐसे नाम हैं जो अल्लाह ने अपने मखलूक को नहीं बताए। जिस तरह से क़यामत कब वाक़ई होगी सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं मालूम, और कुरान में उसका जिक्र है, पूरे हालात बताए गए हैं, लेकिन किस दिन आएगी क़यामत ये तो नहीं बताया गया अल्लाह ताला ने। तो उसी तरह से हुरूफ मुक़त्तआत, इसका माना क्या है, इस माने को अल्लाह ने अपने पास रखा है, नहीं बताया अल्लाह ने किसी को। ये मौक़िफ़, इस मौक़िफ़ की वज़ाहत ये है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह की तरफ से एक कौल मिलता है कि अल-अहरूफ़ुल मुक़त्तआ मिनल मुतशाबिह नुअमिनु बिज़ाहिरिहा व नकिलुल इल्म इलल्लाहि सुब्हानहु व तआला व नकिलु सराइरहा इलल्लाहि सुब्हानहु व तआला, कि हुरूफ मुक़त्तआत मुतशाबिहात में से है। हम इसके ज़ाहिर पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के कलाम का हिस्सा है, इसकी मानी क्या है, इसमें राज क्या है, इसमें क्या गहराई है, ये अल्लाह के हवाले। ये एक मौक़िफ़ है। लेकिन जो दूसरा मौक़िफ़ है वो मौक़िफ़ इंशाअल्लाह राजिह अक़रब इलस्सिहा है। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि कुरान मजीद का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो हमारे तदब्बुर से खारिज हो सकता है। कुरान मजीद का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है, कोई आयत ऐसी नहीं है, कोई हर्फ ऐसा नहीं है जिसके बारे में ये कहा जाएगी कि जो है इसके बारे में सबूत इख्तियार किया जाए और आगे बढ़े। गैबियात हैं, उनके बारे में यही बात है कि जैसे बताया गया उस पर ईमान लाए, लेकिन बात तो है हमारे सामने, माना तो मालूम है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अस्मा हुस्ना, उसकी सिफात, उसका माना तो बताया गया है। कैफियत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर वाज़ेह नहीं की, माना तो मालूम है। तो हुरूफ मुक़त्तआत से मुताल्लिक़ भी अहले इल्म ये कहते हैं कि इसका माना मालूम हो सकता है, इसका माना बताया गया है, इसके माने पर गुफ्तगू हो सकती है। इसलिए कि एक तो कुरान मजीद कुल की कुल किताब, अल्लाह ताला ने कहा किताबुन अंज़लनाहु इलैक, हमने ये जो किताब आप पर नाज़िल की है, इसके मकासद बताते हुए अल्लाह ताला ने कहा कि लियदब्बरू आयाती, ताकि इसकी आयतों पर तदब्बुर से काम लिया जाए, गौर व फिक्र किया जाए, सियाक सबाक से इसका माना मालूम किया जाए, पढ़ा जाए। उसके उसूल व ज़वाबित हैं, आज़ादाना तो नहीं है ना ये मामला। उसूल व ज़वाबित जैसे दीगर आयतों की तफसीर होती है वैसे ही इन आयत की। तो जब कुरान मजीद तदब्बुर वाली किताब है तो उसमें ये भी तो हिस्सा है। और ये भी बात है कि अलिफ लाम मीम एक आयत करीमा है। हमको मालूम होना चाहिए कि हुरूफ मुक़त्तआत जो सूरतें हुरूफ मुक़त्तआत से आगाज हुई हैं वो 29 सूरतें हैं, 20 पर 9, 29 सूरतें। हुरूफ मुक़त्तआत कभी एक आयत का हिस्सा होती है, एक आयत का हिस्सा, नून वल क़लम वमा यस्तुरून, कभी मुस्तकिल एक आयत, हामीम अलिफ लाम मीम मुस्तकिल एक आयत, कभी ये 2 आयतें भी शुमार की गई हैं, हामीम ऐन सीन क़ाफ सूरह शूरा में। इस तरह से हुरूफ मुक़त्तआत की जो इतनी आयत हैं, कमोबेश 29 आयतें, और हामीम ऐन सीन क़ाफ को अगर 2 आयतें शुमार करते हैं तो इस तरह के कुरान मजीद की 30 आयतें, ये कहना पड़ेगा कि ये तदब्बुर से खारिज है। नतीजा तो यही निकलेगा ना। फिर इसका जवाब क्या होगा? और ये तो किसी ने नहीं कहा कि जो ये मतलब कुरान मजीद का इतना हिस्सा 30 आयतों के करीब ऐसा हिस्सा है ये। और पहले जब कुरान की तफसीर करते हैं आप देखेंगे मुफस्सिरीन के यहाँ ये बात भी बहुत ही इत्ना और यानी एहतिमाम के साथ इसको पेश किया गया है, इस बात को कि सूरतों का जो आगाज होता है वो कुल सूरत का गोया कि मतलब मग़ज़ होता है। सूरतों का जो आगाज होता है
سورۃ بنی اسرائیل لے لیجیے، سورۃ طٰہٰ لے لیجیے، سورۃ الانبیاء لے لیجیے، سورۃ الحج لے لیجیے، سورۃ الناس لے لیجیے. سورتوں کا جو آغاز ہوتا ہے قرآن مجید کی کل صورتیں، وہ کل صورت کے پیغام کو سمجھنے کے لیے بھی وہ بہت ہی اہم ہے. ایسے میں 29 صورتیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہیں، وہ بھی تو صورتوں کا آغاز ہے. کیسے اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ ایک پہلو گفتگو کا حروف مقطعات سے متعلق کہ کیا اس پر گفتگو ہی نہیں ہوگی، واللہ اعلم کے لیے آگے نکل جائے گی کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے. یقیناً قرآن مجید کا علم اللہ ہی کو ہے، لیکن اللہ نے تدبر ہی کے لیے تو اتارا ہے، تو ان کا علم صرف اللہ کو ہے، بندے کو نہیں ہے. یہ کہنا پڑے گا کیا؟ اتنی آیتیں، یہ سب باتیں ہیں ہمارے سامنے. ایسے میں اہل علم کی، بلکہ جمہور اہل علم یہی کہتے ہیں کہ حروف مقطعات کے معانی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا معنی ہے اس کا؟ اس سلسلے میں اہل علم، جو جمہور اہل علم ہیں بڑی تعداد میں، جو کہتے ہیں کہ حروف مقطعات کے معانی ہیں، وہ اس کی اتنے معانی بتاتے ہیں کہ اگر ان اقوال کو 1 2 کر کے شمار کریں گے تو 18-20 قول بن جاتے ہیں. ایک قول یہ، ایک قول یہ، ایک قول یہ. ظاہر بات ہے بے شمار اقوال ایسے ہیں جو ہوائی باتیں ہیں، غیر مستند باتیں ہیں، بے اصولی باتیں بھی ہیں. لیکن جو معروف علماء ہیں، مستند علماء ہیں، عالمی سطح میں جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ اور سنت رسول سے متعلق شہرت دی ہے، علم دیا ہے، راسخین میں سے ہیں، ان کے اقوال کو اگر سامنے رکھیں گے تو بالکل ہی ہمارے سامنے 2-3 باتیں ہو جاتی ہیں، جو وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اہل علم کی بڑی تعداد وہ یہ بتاتے ہیں کہ حروف مقطعات کا معنی، مفہوم، مراد یہ ہے، اس کو اللہ نے اس لیے ذکر کیے ہیں کہ یہ جو الف با تا ہے نا، الہجائیہ، حروف الہجا، یہ کل 28 ہیں. ان میں سے آدھے حروف ذکر کیے گئے ہیں. پورے حروف مقطعات کو اگر دیکھیں تو حروف مقطعات جتنے بھی شمار کیے گئے ہیں قرآن مجید کے اندر، ان کے عدد میں آپ کو بتا دوں تو حروف مقطعات جو حروف الہجا ہیں ان میں سے آدھے اس میں ذکر کیے گئے ہیں، برابر 14 حروف مقطعات آدھے ذکر کیے گئے، انہیں میں پورے حروف مقطعات ہیں. تو اہل علم کی بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ حروف مقطعات کو ذکر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی عرب پر قرآن نازل ہوا نا سب سے پہلے ان کی زبان میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان سے ایک طرح سے چیلنج کیا، اب تحدی جسے کہتے ہیں عربی زبان میں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت لے کر کے آئے، میں ایک آیت لے کر کے آؤں، اس جیسا ملتا جلتا کلام لے کر کے آؤ. کتنی جگہوں پر اللہ نے کہا، سورۃ البقرہ میں، سورۃ یونس میں، سورۃ ہود میں، جگہ جگہ پر قرآن جیسا کلام لے کر کے آؤ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان سے چیلنج کیا تو اللہ تعالیٰ نے بعض سورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات رکھے ہیں، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین، طٰہٰ طا سین میم، کاف ہا یا عین صاد، حا میم عین سین قاف. کہا کہ یہ وہی تو حروف ہے جس کی بنیاد پر تم کلام کرتے ہو، گفتگو کرتے ہو. یہی تو حروف ہے. کچھ قرآن مجید کچھ الگ حروف کا تو مجموعہ نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ یہ الگ زبان ہے، یہ وہی حروف ہیں جو آپ اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں. انہی حروف کا مجموعہ تو قرآن مجید کا کلام ہے، قرآن مجید ہے. اب انہی حروف کو رکھ کر کے تم جو ہے یہ کام لے کر کے آؤ. اس چیز سمجھ میں بات آپ کو؟ یہ بات بیشتر اہل علم نے کہی. پرانے لغویوں میں سے خلیل بن احمد الفراہیدی، ان کے دیگر تلامذہ، پھر ابو القاسم الزمخشری نے اس پر خوب لکھا، الکشاف میں فخر الدین الرازی نے لکھا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی کو راجح قرار دیا، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ جو ہے یہی بات ہمارے استاد ابن تیمیہ نے کہا کر کے کہا، اور ہمارے استاد اور ان کے سسر بھی ابو الحجاج المزی کا نام لیا اور کہا کہ آپ نے بھی بیان کیا اور ابن تیمیہ سے انہوں نے نقل بھی کیا، اور ابن تیمیہ کے بڑے محب تھے وہ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ. شیخ ابن عثیمین دیگر اصحاب علم نے اس موقف کو راجح قرار دیا. اور فی الحال جو سعودی عرب میں خاص طور پر علوم القرآن پر جو کام ہوا ہے
یہ یعنی عام طالب علم کی سمجھ سے بالکل ہی اوپر ہے. وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ حکومت سعودیہ کے تحت خصوصاً دیگر علوم میں بھی، خاص کر علوم القرآن پر جو کام ہوا ہے، اگر میں کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، بہت دیانتداری سے اور سمجھ بوجھ سے اور پوری طبیعت میں ٹھہراؤ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ 50,000 سے زائد کتابیں چھپ رہی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، چھوٹے موٹے بڑے رسالے سب ملا کر علوم القرآن پر. یہ مبالغہ نہیں ہے. پچھلے 10-15 سالوں کے اندر علوم القرآن پر اتنا کام ہوا ہے حکومت سعودیہ کے تحت. ایک سرسری نظر ڈالنے پر یہ تجزیہ ہے ہمارا، گہری نظر ڈالیں گے اور ایک احساس کریں گے تو کیا ہوگا. اللہ اکبر. اور یہ درس جو ہمارا نہیں ہو رہا ہے، جدہ میں ہو رہا ہے، جدہ دعوت سینٹر میں، تو وہاں جو اصحاب علم بیٹھے ہوئے ہوں گے، جو طلبہ طالبات وہاں پڑھ رہے ہیں، یقیناً وہ میری بات کی تصدیق کریں گے، کیونکہ انہوں نے وہ بڑے بڑے مکتبے دیکھے ہوں گے، وہاں پر گئے ہوں گے، اپنے اساتذہ سے معلوم کر سکتے ہیں. یہ کچھ مطلب آگے پیچھے ہو سکتی ہے میری بات، لیکن ایک حد تک میں بات بڑی تمانین سے کہہ رہا ہوں. اتنا کام ہوا ہے. تو ان سب اصحاب علم نے تقریباً اسی بات کو جو ہے مثلا اصل قرار دیا، راجح قرار دیا. یہ کہنے کے لیے میں بات بتایا میں کہ ان حروف ہی کی وجہ سے تو یہ بات. حالانکہ ہم جانتے ہیں، آپ کسی کو بھی پوچھو، کسی کو بھی، عرب اور عجم، عرب ہم تو اول جماعت سے سنتے آ رہے ہیں نا. عرب اس کا مخالف کیا ہے، اس کا ضد کیا ہے، عجم. العجمہ یعنی گونگے کو بولتے ہیں نا، جسے العجمہ کس کو کہتے ہیں، جانور کو. ایک گائے، بھیڑ، بکریاں، دیگر جتنے بھی جانور ہیں سب کیا ہیں، یہ گونگے ہیں، گفتگو کر سکتے نہیں کر سکتے. اب یہ عرب جو ہے اپنے مقابل کو عجم کہتے تھے، تو کیا اس کا مطلب یہ عرب کا معنی بولنے والا کیا، گفتگو کرنے والا کیا، متکلم، متحدث ہے کیا وہ؟ یعنی دنیا بھر کے لوگوں کو وہ عجمی کہتے تھے، اور عربی کا مطلب تکلم، بات کرنے والا کیا؟ نہیں نا. اہل عرب خود کے مقابل جو لوگ ہوتے تھے دنیا بھر کے لوگوں کو عجم اس لیے کہتے تھے کہ بھائی گفتگو ہم جیسی کرو، اس کو بولتے گفتگو جو ہم کرتے ہیں، بات کا سلیقہ تو ہم میں ہے، الفاظ کا ذخیرہ تو ہمارے پاس ہے، اسالیب میں جو تنوع ہے وہ تو ہمارے پاس ہے. دل کی باتوں کو الفاظ میں حسن کے ساتھ اور بالکل طرح طرح کی شکل میں پیش کرنا تو ہمارا جوہر ہے. بھلا تمہارا گفتگو کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان کے مقابل میں ایک بھیڑ بکری ہے. گویا کہ انسان کے مقابل میں ایک جانور جیسا ہے، بالکل گونگا، ویسے ہمارے بولنے کے مقابلے میں تمہارا بولنا تو تم تو عجمی ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے پاس بولنے کا جو نشہ تھا، اس کے مقابل اللہ نے کلام کو، قرآن مجید کو نازل کیا اور حروف مقطعات کو رکھا، یہ بتانے کے لیے کہ انہی حروف کے مجموعے میں تو یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور یہی حروف کا مجموعہ تو تمہارا بھی تو کلام ہے. ٹھیک ہے، انہی حروف کو رکھ کر کے اللہ کے جیسا کلام پیش کرو. یہ مقصود تھا اس بارے میں. ایک بات یہ بھی بتائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جب تلاوت ہوتی تھی تو کفار ایک شغل پیدا کر لیتے تھے، سیٹی مارنا، تالیاں مارنا، آوازیں کرنا، شور شرابہ کرنا. سورۃ فصلت میں اللہ نے کہا نہیں حامیم سجدہ میں کہ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، والغوا فيه لعلكم تغلبون. تو یہ جو آیت کریمہ ہے کہ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، تو قرآن مجید کو ایک آدمی سنتا ہے، سن کر کے تاثر لیتا ہے، اس کے لیے معنی بنتے تھے، آر بنتے تھے. تو بعض اہل علم نے کہا کہ حروف مقطعات اس اعتبار سے، حالانکہ یہ موقف اتنا زیادہ قوی نہیں ہے جو اس سے پہلے والا موقف ہے، جو اس سے پہلے والا جو موقف ابن تیمیہ وغیرہ کا رحمہ اللہ اجمعین، کہ ایک سورہ نازل ہونے کے بعد جب ان کے پاس ایک طرح سے مشغلہ ہوتا تھا تو ان کے اندر ایک راہ پیدا کرنے کے لیے، ان کو نشید کرنے کے لیے کہ اچانک الف لام میم یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے اب یہ کیا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کا کلام شروع کیا جا رہا ہے. جس طرح حامیم عین سین قاف یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے یہ کیا ہے، یہ کون سا کلام ہے، یہ چند حروف کا مجموعہ ہے، اس میں کیا معنی ہے اس میں.
تو اپنے مشغلوں کو چھوڑ کر کے، اپنے شور شرابوں سے بالکل رک کر کے، یہ کون سا تنوع اس میں، قاف، یہ کیا بات ہے، اب سننے کے لیے مجبور ہو جائیں. تو کہا کہ اس وجہ سے حروف مقطعات ہے. یہ ایک معنی موقف. ایک معنی یہ بھی جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے بعد جو یہ چیز سامنے آئی کہ یہ جو حروف الہجا ہیں 28 حروف ہیں، اور 28 حروف کے جو مخارج ہیں نا، ان کے مخارج حروف کی بھی صفات ہوتے ہیں. تو اس میں یہ جو 14 حروف جو حروف مقطعات میں ذکر کیے گئے ہیں، وہ 14 حروف یعنی عربی زبان کے جو بنیادی طور پر 28 حروف ہیں، ان میں جتنی بھی صفات ہیں، سب صفات کا آدھا حصہ اس کے اندر آ چکا ہے. یعنی صاد اور طا مثلا، الف اور میم، الف اور لام مثلا، جتنے بھی حروف ہیں آپ دیکھو 28 حروف میں سے برابر 14 حروف حروف مقطعات میں جو ہے آ چکے ہیں. تو یہ جیسے ابو بکر الباقلانی ایک ہے، میرے انداز سے 34 صدی ہجری کے ہیں، امام بحقی کے استاد ہیں. ابو بکر الباقلانی رحمہ اللہ کے نام سے، مجھے اصل میں ان کی کتاب سے نہیں پڑھا میں یہ بات، ان کی کتاب سے میں نہیں پڑھا میں، یہ دکتر فہد الرومی ہیں، ان کے حوالے سے میں اس بات کو پڑھا. اب دکتر فہد الرومی تو باحیات ہیں سعودیہ کے، تو انہوں نے اس بات کو لکھا کہ جو ہے یعنی حروف مقطعات میں جو 14 حروف قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں، وہ 28 حروف میں جو مخارج ہیں، جو صفات ہیں، سب کا آدھا. جیسے حروف قلقلہ ہے، اس کا ایک حصہ اس میں، حروف اقفا ہے، اس کا ایک حصہ اس میں، بالکل مقابل میں. تو یہ اس کو کہتے ہیں الاعجاز اللغوی. لیکن یہ چیز حروف کے صفات اور گفتگو تو بہت بعد میں ہوئی، صحابہ کے دور میں نہیں. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بہت بعد کی چیز نہیں. لیکن اہل علم نے اس کو بھی نقل کیا ہے، ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے اس کو رحمہ اللہ. یہ کچھ باتیں تھیں. البتہ کچھ باتیں ایسی بھی ملتی ہیں ہم کو، جیسے یہ اللہ کے نام ہیں، یاسین یہ اللہ کا نام ہے، قاف یہ اللہ کا نام ہے. ایک موقف یہ بھی ملتا ہے کہ نہیں یہ سورتوں کے نام ہیں، یہ محمد کے نام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یاسین، طٰہٰ، کیا ہے اقبال کا شعر یاد ہے آپ کو؟ وہی یاسین وہی طٰہٰ، مجھے تو یاد نہیں آ رہا ہے، کچھ ہے، مجھے تو اشعار یاد نہیں رہتے. تو یاد آیا شعر آپ کو؟ مجھے بھی یاد نہیں آیا. چلیے، تو یاسین، طٰہٰ یہ سب اللہ کے رسول کے نام ہے؟ بالکل نہیں. اللہ کے نام ہے؟ بالکل نہیں. کسی نے کہا کہ یہ سب اسم اعظم ہے، بالکل غلط بات ہے. کسی نے کچھ دیگر معانی بھی بتائے. کسی نے کہا کہ حروف مقطعات میں اس سورے میں جو حادثہ پیش آتا ہے، جیسے طٰہٰ ہے، طٰہٰ کی شکل و صورت کیسی ہے؟ ایک سانپ کی طرح ہے. کہا کہ سورہ طٰہٰ میں سانپ کا ذکر ہوا ہے. یہ باطنی چیزیں ہیں، سب خیالی چیزیں. کہا کہ الف لام میم، الف سے اللہ، لام سے جبرائیل، میم سے محمد. یہ سب جو ہے مطلب انحراف ہے. اس کی کوئی اصل نہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں. یہ حروف مقطعات سے متعلق کچھ باتیں تھیں. انشاءاللہ حسب ضرورت کبھی اور مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. ہمارے پاس اذان ہو رہی ہے، وقت ہو چکا ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.